یہ لفظ اردو، اس میں سب سے اہم بات، اس کو ہم صرف اردو تک جانتے ہیں، شعر و شاعری تک جانتے ہیں، افسانہ، ناول، داستان، یہ سارا سیٹ اپ جانتے ہیں، کچھ جو پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن اس کی آغاز ابتدا میں اس کے نام جو پی پی ایس سی کے لیے ضروری ہیں مختلف حوالوں سے پوچھے جاتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ڈیورنگ لیکچر بھی پوچھ سکتے ہیں، بعد میں بھی کنفیوژن کلیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے سب سے پہلا نام جو دیا گیا وہ تھا ریختہ۔ ریختہ کا مطلب ہے ایجاد کرنا، بنانا، نئی چیز نئے سانچے میں ڈھالنا، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نوٹ کر لیں، یہ اہم ہے، یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ ریختہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وہ اردو کی ایک صنف ہے، آپ صرف اسی کو ڈسکس کریں گے۔ اس کا پرانا نام ریختہ ہے۔ اس کے علاوہ ہندی، ہندوستانی، ہندوی، یہ 5-4 نام۔ اس کے علاوہ اسے پہلے پکارا جاتا رہا اردوا، اردو، اردو۔ یہ اس کے وہ نام ہے جو اس کا باقاعدہ جب تک نام جو ہے وہ مخصوص نہیں ہوا تھا تب تک یہ ان ناموں سے پکارا جاتا رہا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اسے ظہیر الدین بابر نے تسکے بابری میں بطور لفظ استعمال کیا تھا۔ پوچھا جاتا ہے اردو کا لفظ پہلی بار کہاں پر استعمال کیا گیا یا کس کتاب میں بطور لفظ اردو استعمال کیا گیا؟ تسکے بابری، ظہیر الدین بابر۔ اس بندے نے اپنی اس کتاب میں اس لفظ کو بطور زبان استعمال کیا تھا، جسے اردو کہتے ہیں، اردو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب 1666 میں شاہ جہاں وفات پا رہے ہیں، شاہ جہاں نے اس کو مخصوص زبان کے نام اردو معلیٰ سے پکارا۔ کس بندے نے اسے اردو معلیٰ کے نام سے پکارا؟ یہ لکھ لیجئے۔ غالب کے شائقین اردو معلیٰ غالب کو کس حوالے سے جانتے ہیں؟ اس حوالے سے نہیں جانتے ہیں، اسے رہنے دو۔ چلیں اچھی بات، ٹھیک ہے۔ شاہ جہاں نے اسے اردو معلیٰ کا نام دیا اور یہ ایوانوں میں بولی جاتی تھی، جیسا کہ اب ہمارے ہاں انگلش بولی جاتی ہے، انگلش لینگویج، شاہی زبان کہیں گے اسے، ٹھیک ہے؟ شہنشاہوں سے مخصوص تھی اور اسی علاقے میں بولی جاتی تھی، اسی جگہ پر بولی جاتی تھی، ویسے نہیں بولی جاتی تھی۔ بعد میں 19ویں صدی میں جا کر اسے باقاعدہ اردو پکارا، لکھا اور بطور زبان پکارا جانے لگا۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی چیز جو سمجھ نہیں آئی ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ خود نوشت ہے، تسکے بابری، تسکے بابری۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی تھی، اس میں اس زبان کو اردو لکھا تھا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آئیں گے، اسے ریز کریں، بس یہی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو میں 3 چیزیں ہم نے دیکھی ہیں یا پڑھی ہیں۔ یہ 3 لفظ آپ نے پڑھے ہوں گے کہیں نہ کہیں اردو میں۔ نظم ہے، نثر ہے، غزل ہے۔ نثر کا مطلب ہے بکھرا ہوا، بکھرا ہوا، پراگندہ، بے ترتیب، ٹھیک ہے؟ اور نظم میں آئے گا جڑی ہوئی یا وزن میں رکھی گئی چیز۔
یہ آپس میں متضاد لفظ ہیں. نثر اس کا الٹ ہے، نثر نظم کا الٹ ہے. یہ بے ترتیب ہے، یہ با ترتیب ہے. اب اس چیز کو آپ لوگ سکپ کریں گے. نثر جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے جیسے اب میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اور آپ اپنی بات مجھ تک پہنچا رہے ہیں. سمپل لینگویج میں اردو میں آپ نے اسباق پڑھے ہوں گے جن کا خلاصہ یاد کیا جاتا تھا. خلاصے میں ہمیشہ لائنز لکھی جاتی ہیں، اشعار نہیں لکھے جاتے. ٹھیک ہے، تو خلاصے میں جو چیز آئے گی یا نثری اصطلاح میں جو چیز استعمال ہوگی اسے وہی سبق کہیں گے. یہ چیز نثر میں آئے گی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نثر میں نہیں آئے گی. نظم کیا ہے، غزل الگ کیوں ہے، اس چیز کو تھوڑا سمجھیے گا. نظم میں موضوع ہوتا ہے. سب سے اہم اور ضروری بات، نظم میں کیا ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پر مخصوص ہے، اس کے علاوہ باقی شعراء کے ہاں اس چیز کو کم ٹچ کیا گیا ہے. یہ دو اہم نام ہیں، آپ لوگ لکھ لیں. میر درد، علامہ محمد اقبال. ان کے ہاں تصوف غزل میں پایا جاتا ہے. عموماً غزل میں صرف عشق و عاشقی کا بیان ہوتا ہے یا حسن و عشق کی داستان ہوتی ہے. کسی بچے کو میر درد کا تخلص پتہ ہو؟ جی، میں شعر کی بات نہیں کر رہی، تخلص کی بات کر رہے ہیں. تخلص چلیں ٹھیک درد ہے. اچھا، غزل میں آئے گا اسی وجہ سے یہ کہی جائے گی غزل. غزل اور نظم کو کیوں میں نے سامنے رکھا، اس میں موضوع ہوتا ہے، اس میں نام نہیں ہوتا. آپ کہیں بھی پڑھیں گے غزل کو کبھی بھی نام نہیں دیا جاتا. غزل اپنا تعارف آپ ہوتی ہے. غزل کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں دکھ درد بھری داستان ہوگی، عشق و عاشقی کی، حسن و عشق کی، یا کچھ بھی اسی ٹائپ کا. کسی کی خوبصورتی کا بیان ہوگا، کسی کی دل لگی کا بیان ہوگا. لیکن نظم میں مختلف موضوعات ہوں گے. آپ اللہ پاک کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، یا پھر قومی ترانہ جیسے میں نے کہا کہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ حفیظ جالندھری نے بہت سی نظمیں ہی لکھی ہیں اور نظم کا شاعر ہی مانا جاتا ہے، تو ان کی نظمیں پڑھیے گا. پروین شاکر بھی نظم نگاری کے حوالے سے مشہور ہیں. تو کچھ پوائنٹس آپ خود نوٹ کر لیا کریں، ہر پوائنٹ کے بعد مجھے کہنا نہ پڑے کہ آپ نوٹ کر لیں. آپ میں سے کچھ نے ایگزام دیا ہوا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سے سوالات ہیں جو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد نثر میں آئیں گے. یہاں پر اب غزل کے بارے میں کلیئر ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی ہے. اس میں مائنڈ سیٹ رکھنا ہے کہ یہ اپنا تعارف ہے. غزل لکھیں گے نیچے آپ کچھ بھی لکھیں گے جو اسی موضوع کے حوالے سے ہوگا. یہاں پر نظم ہو گئی، یہ بات ترتیب ہے. لڑی میں پروئے گئے موتیوں کو کہا جاتا ہے، ویسے ایگزیکٹ اس کی ڈیفینیشن ہے. اس کے آگے آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں جی، عورتوں کی باتیں کرنا یا کس میں نہیں ہے، میں نہیں سمجھ. ہاں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد خوبصورت نہیں ہوتے. فرسٹ آف آل مائنڈ مت کیجیے گا. خوبصورتی جو ہے وہ اصطلاح ہی لیڈیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے. They're called handsome, not beautiful. ہاں یہ ہے. جی آپ بتائیے گا. ہاں جی بتا دیتی ہوں. غزل کے لغوی معنی ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا. اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ ہر غزل کا وہ پہلا شعر جس میں قافیہ ردیف برابر ہو اور دونوں اشعار میں شرط. یہ تو ایک مکمل آپ اس کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں غزل کی ڈیفینیشن کو؟ یہ آپ کے پوائنٹ سے ہٹ کے ہے. آپ یہ یاد رکھیں غزل کے لغوی مطلب یہ ہے
کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا اور حسن و عشق یا عشق و عاشقی کے تصور کا بیان. ٹھیک ہے، اسے مائنڈ میں سیٹ کریں. نہیں، وہ اس میں نہیں آئے گا. عورتوں کے بارے میں نہیں بلکہ کسی کے بھی بارے میں گلے شکوے کریں تو وہ اس صنف میں نہیں آتا، غزل میں نہیں آتا. ٹھیک ہے جی، سوال کلیئر کریں گے کائنڈلی. بیگ دے میرا، اس میں رومال ہوگا. یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ بتائیں. اوکے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک. ہاں جی. عورتوں کی باتیں، اس کا آپشن جواب یہی ہے، عورتوں کی باتیں. اس میں ہوتا ہے اس چیز کا بیان ہے، یہی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تصوف کی تعریف بتا دوں. تصوف ہوتے صوفیانہ کلام، جیسے اب میر درد جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. میر درد کی غزل کا پہلا شعر ہے کہ تصوف میں آئے گا اللہ پاک کے بارے میں. ٹھیک ہے، صوفیانہ کلام. نہیں آپ رہنے دیں، ہم پڑھا دیتے ہیں نا، بچوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اس میں آئے گا نظم کے پہلے باقاعدہ شاعر نذیر اکبر آبادی، اور نذیر کو ہمیشہ ایسے ہی لکھیے گا. پی پی ایس سی میں تھوڑی سی کنفیوژن اس بات کی رہے گی کہ وہ نذیر کو مختلف انداز سے لکھ دیتے ہیں اور آپ اس نذیر پہ ٹک کر کے آ جائیں گے. تو تھوڑا سا املا اور تلفظ کے بارے میں محتاط رہیے گا. جو لفظ جیسے لکھ رہی ہوں ویسے لکھنا ہے. نذیر اکبر آبادی کو ایسے ہی لکھا جاتا ہے، یہ والا نذیر از ناٹ ایکسیپٹیبل، یا پھر یہ بھی لکھتے ہیں لوگ. نظر آ رہا ہے آپ تک؟ چلیں ٹھیک ہے. عوامی شاعر ہیں اور نظم کے پہلے باقاعدہ شاعر ہیں. 6:15. اردو غزل کے پہلے باقاعدہ شاعر ولی دکنی ہیں. نام لکھ لیں. پہلے باقاعدہ غزل گو ولی دکنی. یہاں تک کلیئر ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ پکڑیں بیٹے، وہ دیں مجھے، رجسٹر دیجیے گا. اب آپ لوگ یہ نوٹ کریں، میں لکھواتے جا رہی ہوں. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ چیز لکھ لیں. اردو کے پہلے شاعر امیر خسرو، اسے لوگ خسرو پڑھتے ہیں، خسرو پڑھا جاتا ہے. تلفظ درست کر لیجیے گا. ابھی یہ ہٹ جائیں سامنے سے، دوبارہ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ رہا ہے یا یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا؟ آ رہی ہے؟ یہ نہیں آ رہا؟ یہ آپ کی اردو میں یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ رہی ہے؟ وجہ ہے، ایسے ہی لکھا جاتا ہے. سب رس، سب لکھتے ہیں کامن ہے، رس لکھتے ہیں کامن ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ لکھیں. اردو کی پہلی شاعرہ، اس کو ڈسکس کیا تھا. انہوں نے پہلی نثری کتاب لکھی ہے اس بندے نے. اردو نظم کے پہلے شاعر نذیر اکبر آبادی. اردو کے پہلے مورخ، یا اللہ اردو اتنی مشکل کب سے ہو گئی. اردو کے پہلے مورخ، تاریخ لکھنے والے مورخ جو تاریخ لکھتے ہیں، رام بابو سکسینہ. رام بابو سکسینہ. جیسے آپ سے کا پہلا ناول لکھیں میرات العروس. یہ پکڑیں.
یہ ڈائی سے لے آئیں سر. اردو کا پہلا ناول ہے میرات العروس، 1869 میں لکھا گیا ہے. لکھ دوں؟ یہاں پہ اسپیس بچی ہے کہ لکھ دوں؟ میرات العروس کا مطلب ہے دو دلہنوں کا آئینہ. پی پی ایس سی میں پچھلی بار یہ ٹچ بھی کیا گیا ہے سوال. خیر کا مطلب ہے دو دلہنوں کا آئینہ. اردو زبان کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء میر تقی میر. نکات لکھنا ہی نہیں آئے گا یہ پکڑنا ذرا. یہ پہلا تذکرہ ہے. تذکرے میں عموماً شعراء کے حالات زندگی اور ایک ایک شعر یا حوالے کے طور پر نمونہ کلام دیا جاتا ہے. اس کے بعد جہاں تک آپ کے لیے کیا بتانا ضروری ہے، اردو کی پہلی افسانہ نگار لکھی ہے رشید النساء بیگم. اردو کی پہلی افسانہ نگار رشید النساء بیگم. اردو کی پہلی شاعرہ ماہ لکا بائی چندہ. اس چیز میں اور ایک افسانہ نگار کے حوالے سے بتا چکی ہوں، پہلے افسانہ نویس اس کے حوالے سے بتا چکی ہوں. ان دونوں میں کنفیوژن پائی جاتی ہے، لیکن پی پی ایس سی میں آپ کو بہت ہی کلیئر کٹ سوالات دیے جاتے ہیں اور ان کے آپشنز بھی دیے جاتے ہیں. یہاں پر جو چیز بتا رہی ہوں پہلی شاعرہ، اس کو بھی مانا اور تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے پاس جب آپشن میں یہ چیز دی جائے گی یا یہ آپشن موجود ہوگا، دوسری صورت میں یہ آپشن موجود ہوگا. آپ کو دونوں کا پتہ ہونا چاہیے. ایگزیکٹ جو ہے جو تسلیم کی جاتی ہیں وہ یہ شاعرہ ہیں، ٹھیک ہے. اور افسانہ پہلا افسانہ نگار میں نے ابھی بتایا ہے پریم چند. جی میں بتا رہی ہوں، ڈسکس کر رہی ہوں اسی طرح. یہ ہو گیا لطف النساء. یہ دونوں شاعرہ ہیں، ایک ہی دور میں لکھ رہی تھیں. ایک کا دیوان پہلے آ گیا کچھ تاریخوں میں، ایک کا کلام پہلے آ گیا. دیوان اور کلام میں فرق خیر بعد میں ڈسکس کریں گے. تو یہ چیز ہے، یہ دونوں نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ اگر کوئی آپشن آ جاتا ہے اور کنفیوژن ہے آپ اس کو ٹک کریں گے، اس کو ٹک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. نیکسٹ افسانہ نگار کے حوالے سے ہے پریم چند ہیں. اور یہ حقیقت پسند افسانہ نگار بھی کہلائے جاتے ہیں. حقیقت پسند افسانہ نگار بھی کہلائے جاتے ہیں. پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے ہے. دھن پت رائے. یہ ایک نام لکھا جائے گا. پریم چند عمومی نام ہے جو عام طور پر وہ لکھنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. یہ نام ہے جو ان کا اصل نام ہے، یعنی یہ کلمی نام ہے اور یہ اصلی نام ہے جو وہ لکھتے تھے. معروف یہ تھا، تو اسی وجہ سے یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن پائی جاتی ہے. وہ ایک نام دیتے ہیں دھن پت رائے کو، آپ ٹک نہیں کرتے کہ پریم چند ہے نہیں تو بات ہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. تو بات ختم نہیں ہوتی، بات وہیں سے شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا مکمل کلیئر ہے. نیکسٹ ٹاپک کی طرف آ جاؤں. دکھائیے بچے. جی میں لکھوا دیتی ہوں. اس کے بعد قصیدہ گو اور مرثیہ گو لکھیے گا. پہلے قصیدہ گو اور پہلے مرثیہ گو. فضلی،
اردو کا پہلا خاکہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھا. فضلی جی جسٹ فضلی. جی ہاں جی، انہوں نے آغاز کیا تھا. ایگزیکٹ قصیدہ گو مرزا رفیع سودا ہے، اسی لیے لکھوا رہی ہوں کہ کچھ چیزیں کلیئر نہیں. جی ہاں جی، مرثیہ گو بھی یہی تھے، قصیدہ گو بھی یہی تھے. اردو کا پہلا خاکہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی. اسے تھوڑا سا پیچھے سیٹ کیجئے گا، ہوا نہیں آتی. ٹھیک ہے. نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، مرزا فرحت اللہ بیگ. انہوں نے پہلا خاکہ لکھا تھا اپنے استاد کا. اردو کی پہلی سوانح عمری، اردو کی پہلی سوانح عمری حیات سعدی ہے. مولانا الطاف حسین. جی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں. آپ کلاس کو ڈسٹرب نہ کریں. سوانح عمری میں یہ آ جائے گا کہ یہ کسی کی حیات یعنی زندگی کے بارے میں لکھی جانے والی تحریر ہے، کسی کی زندگی کے بارے میں لکھی جانے والی تحریر. اور جب آپ بیتی کی بات کریں گے، یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ان کی ڈیفینیشن لکھ لیں. سوانح عمری اور یہ ہو گئی آپ بیتی. آپ بیتی جو خود اپنی کہانی لکھی جائے، خود اپنی کہانی لکھی جائے. اور سوانح عمری میں آئے گا کسی عظیم شخصیت کے بارے میں لکھنا. یہ سوانح عمری حیات سعدی مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے. اردو کی پہلی سوانح عمری حیات سعدی مولانا الطاف حسین حالی نے